دوستو، آج ہم یہاں جناب رشاد محمود جو ایک روشن خیال اور ترقی پسند سیاسی اور فعال سیاسی کارکن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ تعزیتی اجلاس پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن اسلام آباد اور نیشنل پارٹی پنجاب کے ساتھ ساتھ بلیک ہول کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پروگرام کی جو ترتیب ہوگی، اور ہم نے ایک ویڈیو بھی تیار کی ہے، وہ آپ کو وقفے سے اسے دکھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، میرا رشاد صاحب کے ساتھ بہت مختصر وقت گزرا ہے، لیکن وہ ایک صدی کا وقت تھا۔ میں نے انہیں بیٹھ کر گھنٹوں سنا، گھنٹوں ان سے گفتگو ہوئی۔ ایک دن میں ہم 4 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے اور وہ سنا کرتے۔ تو میرا ایک طرح سے مختصر تو ہے، لیکن 100 سال کی زندگی بھی ان کے ساتھ گزری، ان کی یادوں کے ساتھ گزری۔ بہت پیارے انسان تھے۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آج پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ 27 جون کو تقریباً 4-5 کے درمیان ان کا انتقال ہوا تھا، اور آج بھی 27 جولائی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اتفاق سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پورے 1 مہینے کے بعد ہم یہاں موجود ہیں۔ میری اپنی آخری ملاقات کا اگر میں ذکر کروں مختصراً، کیونکہ ہمارے پاس اظہار خیال کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے، سبھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ فروری میں ان کو ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گرے۔ تو میرا بڑا دل تھا کہ میں جا کے ان سے پہنچوں، ملوں، لیکن نہیں ہو پایا۔ ناظر سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں عید کے بعد آؤں گا۔ رمضان چل رہے تھے، میں نے کہا عید کے بعد آؤں گا اور میری ملاقات۔ تو ناظر 2 لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، کیونکہ اس وقت ان کی حالت اتنی شدید خراب تھی کہ غیر یقینی کی صورت حال تھی کہ یہ اب رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ لیکن میرے اپنے اندر کی جو فیلنگ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری ملاقات ہو جائے گی۔ بہرحال میں کراچی گیا، کراچی جا کے میری ان سے ملاقات ہوئی، اور بالکل اسی طرح ہوئی، سوائے اس کے کہ وہ بیڈ پہ لیٹے تھے، اور ہماری بات چیت اسی طرح سے ہو رہی تھی جو ہم 2 سال پہلے کیا کرتے تھے، 1 سال پہلے کیا، بڑی زبردست یادداشتوں کے ساتھ اسی طریقے سے۔ بس ایک معمولی سا ایک ان کے ساتھ جو مسئلہ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی چوٹ کو اپنے دماغ پہ لے گئے۔ وہ یہاں سے تو صحیح ہو سکتے تھے، لیکن یہاں انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کل کی بات ہے۔ میری ملاقات ان سے 2-2.5 مہینے کے بعد ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یار خود سے بھی تھوڑا، وہ ناظر سائڈ میں بیٹھے تھے، تو وہ آتے تھے، ان کی ٹانگ جو ہے وہ سیدھی کرتے تھے، ٹیڑھی کرتے تھے۔ تو میں نے کہا رشاد صاحب آپ خود بھی تو کوشش کر رہے ہیں نا، آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ جو انہوں نے انجیکشن لگایا تھا نا سون کرنے کا، یہ اس کا اثر ہے۔ میں نے کہا اس کو 2 مہینے ہو گئے، لیکن ان کو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کل پرسوں کی بات ہے اور میں تو چل پڑوں گا۔ بہرحال ان سے میری یہ آخری ملاقات تھی، اور اس کے بعد نہیں ہو سکی، اور اس کا افسوس بھی رہے گا۔ اور چلیں اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو شرکاء میں موجود ہیں، میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جناب ارشد وحید صاحب ہیں، اور اکمل شہزاد گھمن صاحب ہیں، جناب ایوب ملک صاحب ہیں، محترم حارث خلیق اور صنوبر ناظر صاحبہ ہیں، فرمان صاحب ہیں، اور محترم نفیس صاحب ہیں۔ تو ہم پروگرام کے لیے ویڈیو کے لیے کہتے ہیں، بیٹا یہ نیچے کر دیں۔ شروع میں ہم 6 منٹ کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر ہمارے 2 اسپیکرز بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم 6 منٹ کی دکھائیں گے، اور آخر میں ڈاکٹر ناظر اظہار تشکر کریں گے۔ میں جواں ہوں ابھی میں جواں، اے دل ہوں ابھی میں جواں،
یوں ہی نہیں بے خودی دیکھی ہے ایک زندگی، مجھ کو بہک جانے دے باتیں نہ کر ہوش کی، ہوش کیسا یہاں اے دل ہوں ابھی میں جوان۔ روشن خیال اور ترقی پسند انقلابی اور سیاسی کارکن رشاد محمود، جنہوں نے 92 سال کی عمر پائی اور ایک بھرپور سیاسی، سماجی اور صحت مند زندگی گزارنے کے بعد 27 جون 2024 کو کوچ کر گئے۔ جان جانی ہے جائے گی ایک دن، موت آنی ہے آئے گی ایک دن، ایسی باتوں سے کیا گھبرانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ موت ہمیں پتہ ہے کب آئے گی، وہ کہتے ہیں کہ موت کا ہمیں ایک دن پتہ ہے، ہم کہتے ہیں موت آئی گی۔ وہ 1932 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور ایک بھرپور زندگی گزاری۔ 1932 میں بامبے میں پیدا ہوئے اور ٹین ایج سے ہی یہ لیفٹ کی پولیٹکس میں شامل ہو گئے بامبے میں۔ بامبے اس وقت جو ہے وہ ترقی پسند سیاست کا ایک گڑھ تھا 1940 کے عشرے میں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا، لیفٹ کی پولیٹکس میں رہے، نیشنل عوامی پارٹی میں رہے، سیاست کے شب و روز گزارے، ادب سے بھی تعلق رہا۔ شاہد لائبریری اور یہ بزم احباب سے، تو یہاں سے ہم چند دوست جن کو ادب سے دلچسپی تھی، وہ پھر انجمن ترقی پسند مصنفین کے ہفتہ وار جلسے ہوتے تھے دیودر ہال میں، جہاں انڈین پیپل تھیٹر کا بھی مرکز تھا۔ تو وہاں پھر ابتا سے ہماری وابستگی ہوئی، پھر ہم نے ابتا کو بھی جوائنٹ کیا۔ ابتا کا گانے والوں کا ایک اسکواڈ تھا، اس میں ہم شریک ہوئے۔ مزدوروں کے جلسے ہوتے تھے تو وہاں مجاز کا ایک گیت تھا جو اس نے پاکستان کے ترانے کے نام سے لکھا تھا، راوی کی لہروں پہ چمکا ایک ہلال ایک تارا پاکستان ہمارا۔ تو یہ انڈین پیپل تھیٹر کے اسکواڈ کی صورت میں ہم بھی لڑکے تھے، اس میں شامل تھے، تو وہ یہ گیت گایا کرتے تھے۔ اور 12 سال کی عمر میں یتیم ہونے پر اسکول چھوڑنے والا یہ بچہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کتابیں تو ضرور پڑھ چکا تھا۔ ہم نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی میٹنگ میں ایک افسانہ لکھا تھا، سن 48 کی بات ہے یہ، اور اس افسانے کا عنوان تھا دیوالی کے دن، اور اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں مہندی، مجروح اور جعفری اور یہ سب تھے۔ ابتدائی ہماری پہلی لکھائی ہماری وہ تھی۔ تعریف سب نے کی، مجروح نے بھی کی اور دوسروں نے بھی کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں جعفری نے ہمیں اپنے آفس میں مدعو کیا تھی، تو انہوں نے 5 یا 6 کتابیں ہمیں دی۔ وہ کتابیں جو تھی اس میں ایک ملک راج آنند کی خولی تھی، ایک خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا مجموعہ تھا زعفران کے پھول، اور منشی پریم چند کی افسانوں کا مجموعہ تھا زاد راہ، ایک وہ رجنی پامدت کی تھی نیا ہندوستان جو انڈیا ٹوڈے کے نام سے کئی جلدوں میں چھپی، وہ تھی۔ پھر شیر بہادر کی مارکزم کیا ہے وہ تھی، اور رضیہ سجادی نے ایک ترجمہ کیا تھا غالباً وائی ڈی سیگال کا، انسان کا عروج، وہ تھی۔ ایک سماج کا ارتقاء تھی، اور پھر ایک تھے غالباً ہیر لاسکی تھے، ان کی کتاب تھی فاشزم۔ تمام زندگی وہ ایک ترقی پسند کارکن اور یہ ویڈیو کا پہلا حصہ تھا، یہ مسلسل آپ کو بیچ بیچ میں دکھاتی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگی کی بہت ساری جہتیں ہیں، اس میں ایک مفلسی سے قدر خوشحالی تک کا سفر ہے، ان کا معاشی سفر ہے، سیاسی سفر ہے، اور ترقی پسند کا سفر ہے، ایز اے والد ان کا ایک سفر ہے فیملی ممبر کے ساتھ،
اور ایز اے سسر ان کا ایک سفر ہے, سمدھی ایک سفر ہے. تو ان مختلف سفر پہ بات کرنے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً اپنے دوستوں کو مدعو کریں گے. تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا, ناول نگار ہیں اور ان کی سے بہت پرانا تعلق ہے, ارشد وحید صاحب سے. ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے. ابھی قادر غوری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ان سے ملنے کا کہا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگلے مہینے آؤں گا تو ملوں گا. تو ان کے آخری دنوں میں ناظر سے جو میری بات ہوتی تھی تو لگتا تھا انہوں نے کچھ طے کر لیا تھا کہ ناظر جب بھی کوئی کہتے کہ یہ بات کہیں, کہتے بعد میں کھائیں گے, یہ دوا لے لیں, یہ بعد میں لیں گے. تو لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ احساس تھا کہ ایک زمانہ بیت گیا اب ان کو. رشاد صاحب سے میرا تعارف ناظر سے کوئی 3-4 سال پرانا ہی ہوگا. ناظر سے لیٹ 80s میں ملا تھا, اور پہلی دفعہ ان سے میں 91 میں ملا تھا. ملیر میں ان کا گھر تھا, نیچے ان کی وہ سیرامکس کی وہ دکان بھی تھی. تو فرق تو بہت تھا عمروں میں بھی, اور ظاہر ہے زندگی کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا تھا. لیکن بہت جلد یہ تمام فاصلے پہلی ملاقات میں ان سے ختم ہو گئے. بلکہ میں اس وقت 1 یا 2 دن ناظر کے گھر ٹھہرا تھا, کیونکہ میرا بہت ٹین ایجز سے جو اپنی بہت اوائل عمری سے جو زیادہ تعلق رہا ہے وہ مارکسسٹوں, لیفٹسٹوں اور کمیونسٹوں کے ساتھ ہی رہا. انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ایک خاص طرح کی فیملیئرٹی اور لیول آف کمفرٹ ہمیشہ ہوتا تھا. اور میں آج بھی اس جنریشن کو بہت مس کرتا ہوں, کیونکہ اس میں بہت ایک خاص, میرا خیال ہے کہ اب بہت زیادہ کمپارٹمنٹلائز ہو گئی ہے زندگی اور لوگ بھی. لیکن وہ لوگ روشن خیال بھی تھے, پیشنیٹ بھی تھے, ریشنل بھی تھے. ان کو اپنے لوکل کلچر, یہاں کی بہت سی باتوں کا بھی اتنا ہی پتہ تھا, اور جو دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو اتنا ہی علم ہوتا تھا. تو رشاد صاحب بھی ان میں سے ہی ایک تھے, اور بہت اپنائیگی اور ایک فیملیئرٹی کا احساس فوراً ہی ہوا, جو اگلے 30-35 سال تک تقریباً یہ جاری رہا. بہت ساری باتیں تو آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھی ہوں گی, اور میں ان کے ساتھ چونکہ بڑا ایک ذاتی سا تعلق تھا, ان سے بہت لمبی نشستیں ہوتی تھیں. تو ذاتی ہی باتیں کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کروں گا. ہی واز اے کمپلیٹ فیملی مین اینڈ مارکسسٹ ایز ویل. یہ بہت 2 ڈفرینٹ سی باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ ان کو اپنی جو ارد گرد کی زندگی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں, ان کا پورا ادراک تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جو دنیا میں ہو رہا ہے, جو پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بھی بڑی ان کی اوپینینز ہوا کرتی تھیں. اچھا, میموری تو آپ نے دیکھ لی ہوگی ابھی ویڈیو میں بھی, ان کو کتنی پرانی کتابیں یاد تھیں اور ان کے سے وابستہ اور بھی بہت سی باتیں. تو ہم نے اپنے ساتھ جو ان کی کنورسیشنز تھیں اس میں اس بات کو بہت ہمیں بھی احساس ہوتا تھا. ایک ذخیرہ سا تھا, مطلب یہ صرف معلومات ہی نہیں. مثلاً بامبے میں اس وقت کون لوگ تھے جو پرومیننٹ لیڈرز تھے اور جو پرومیننٹ رائٹرز تھے, ان سے ان کا ذاتی تعلق, اور وہ باتیں ہم سے شیئر کرتے. پھر اس شاعری ان کو بہت یاد تھی, میوزک بھی بہت ان کو دلچسپی تھی. فلمی دنیا کے بارے میں بات کریں تو وہ بھی ان کو بہت علم تھا. تو ابھی جیسے ان کو آپ نے گاتے ہوئے سنا, ہمارے سامنے ہمیں یہ بھی سنا ہے, لیکن ہم نے جو مجھے یاد ہے وہ ہمیشہ ایک ہی گیت گایا کرتے تھے جو ریپیٹڈلی انہوں نے گایا, اور وہ کہتے تھے کہ یہ میں گاتا ہوں, میں ناظر کے لیے میں نے یاد کیے ہوئے. اور وہ گیت تھا اے چاند چھپ نہ جانا. وہ کوئی فلمی گیت تھا, لیکن وہ اکثر ہمیں سنایا کرتے تھے. تو یہ بات. اس کے علاوہ ظاہر ہے وہ تو سب لوگ جانتے بھی ہیں ان کی شفقت, اور اچھا کمیونیکیٹ کرنا اور ریلیٹیبلٹی بہت تھی ان میں. ہماری عمروں سے اتنے زیادہ فرق کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بات انہیں کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہو یا ان کی کوئی بات سمجھنا مشکل ہو. وہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ, مطلب ہم بعض اوقات اکثر یہ ہوتا تھا کہ ناظر بھی بیٹھا ہو تو زیادہ گفتگو انہیں سے ہوتی تھی, ناظر سے پھر ہم بعد میں بات کرتے تھے.
تو میرا خیال اور بھی بہت سے لوگوں نے بات کرنی ہوگی، تو میں اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. تھوڑا سا بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو کنٹینیوٹی تھی پرانے، یعنی ہم سے جو عمر میں بڑے تھے، اب تو ہم خود بھی پرانے ہو گئے، جو لوگ تھے ان کا اور جو ہم لوگوں کی یا آئندہ کی نسل کے درمیان بہت زیادہ مکالمہ نہیں رہا، کمیونیکیشن نہیں رہی. تو وہ ایک گیپ سا ہے جو میرا خیال ہے کہ زیادہ لوگوں میں ایکسچینج آف آئیڈیاز کرنے سے، ملنے جلنے سے ہمیں اس کو گیپ کو فل کرنا چاہیے. تو میں بس یہی باتیں تھیں باقی. تھینک یو. کسی بھی محنتی انسان کی محنت کا جو صلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اسے بعد میں یاد کیا جائے، اور یاد اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کو لکھا جا چکا ہو، ان کو فلمایا جا چکا ہو، ان سے تو مختلف لوگوں نے اس پہ کام کیا. کچھ گھنٹوں پہ طویل انٹرویوز میں نے کیے. ڈاکٹر جعفر نے کیے، کتاب بھی شائع کی. ایوب ملک صاحب نے مضامین کی کتاب شائع کی. تو ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں، اکمل شہزاد گمن صاحب. انہوں نے بھی پچھلے دنوں بہت طویل انٹرویوز کیے ہیں ان کے، اور اس کو ایک ریکارڈ میں بھی شامل کیا ہے. تو میں اکمل شہزاد گمن صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو برادری اور تعلق ہوتا ہے وہ صرف خونی رشتوں سے نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی 50 سال کا تعلق ہو، آپ ایک محلے میں رہتے ہوں یا کسی ایک تنظیم میں ہوں اور آپ کی کوئی باہمی انسیت ہو. خیالات کا ملنا اور فریکوینسی کا میچ کرنا وہ آپ کے عمروں کے فرق سے ماورا ایک تعلق بناتا ہے. میں رشاد محمود صاحب کے حوالے سے بھی ایک ایسا ہی تعلق محسوس کرتا ہوں. نادر صاحب سے چونکہ میں جب سے اسلام آباد میں آیا ہوں، ان سے پہلا تعارف تو ارشد محمود صاحب نے کروایا، لیکن اس کے بعد جو اس میں زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک وہ گاڑی جس طرح چنتی ہے وہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی وجہ سے ان سے اور گہرا تعلق ہو گیا. اور پھر یہ کہ ان کی اپنی جو شخصیت ہے کہ ایک وہ علمی، جس طرح تھوڑا سا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بھی جو سالڈ آدمی ہے جو اپنے پوری طرح پاؤں پہ کھڑا ہے، اس میں کبھی بھی اس طرح تصنع یا بناوٹ نہیں ہوتی. جس طرح نادر صاحب بھی ایک دوست آدمی ہے، اور ظاہر ہے انہیں اگر پتہ چلے کہ کسی کے دل میں کوئی روشنی ہے تو وہ الاؤ پکڑے خود کھڑے ہوتے ہیں. تو چراغ سے چراغ ہی جلتا ہے. تو مجھے جب ناظر صاحب نے بتایا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں ان کی اتنی عمر ہے، تو میں نے فوراً یہ کہا کہ وہ جب آئے تو مجھے بتائیے گا، میں ان سے گفتگو کروں گا. شروع سے ہی، بچپن سے ہی ایک چونکہ پچھلے 25 سال سے کم و بیش میں ورکنگ جرنلسٹ ہوں، تو میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کچھ ایسے لوگوں سے جو بزرگ ہیں، جنہوں نے ایک زمانہ دیکھا ہے، تو ان سے کچھ نہ کچھ لے لیا جائے، ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے. اور جب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا تو اس میں نے محسوس یہ کیا کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کا بڑا کمرشل وقت ہوتا ہے، وہ پیسے کا معاملہ ہے، ظاہر ہے انہوں نے وہ کس طرح اپنی دکان چلائیں گے. اور جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ لائکس اور سبسکرائبر ہمیں ملیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک عام آدمی بھی ہوتا ہے، اگر آپ کو سوال کرنے کا طریقہ ہو تو شاید آپ ایک عام جو باہر موچی بیٹھا ہوتا ہے، جوتے بنانے والا یا گنے کا رس بیچنے والا، کوئی بھی عام آدمی، اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے اس کے زندگی کے تجربے کی روشنی میں. لیکن کوئی ایسا فرد جس نے زندگی پورے شعور کے ساتھ جی ہو اور اس نے اپنی محنت سے اور کوشش سے علم کو حاصل کیا ہو اور پھر اسے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ بھی کیا ہو، اس سے آپ بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. نہ صرف اپنے لیے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا سکتے ہیں، اس کو آپ آگے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں.
تو رشاد محمود صاحب سے میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کی کتاب دی جو ارشد صاحب نے چھاپی ہے، ملک صاحب نے چھاپی ہے بدلتی دنیا کے پلیٹ فارم سے، تو ڈاکٹر جعفر احمد نے اور زاہدہ حنا صاحبہ نے اور لوگوں نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے. خود انہوں نے ان کے جو مضامین ہیں، میں آج بھی وہ کتاب دیکھ رہا تھا جس طرح برمحل وہ شعر کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کی جو نان فکشن تحریر میں ایک فکشن کا رنگ ہے، اس سے بڑی ایک آپ کو یعنی تھوڑا سا جو فلاسفیز ہیں یا جس طرح مارکس ہے اس کے پیغام کو پڑھنا تھوڑا سا شاید میرے جیسے عام بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ اپنی بات بیان کرنے کا ہنر جانتے ہیں، آپ ان کے ذریعے چیزوں کو فلسفے کے جو دقیق مسائل ہیں ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو مجھے یہاں سے یاد آیا کہ جس طرح رشاد محمود صاحب سے کوئی 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی، اسی طرح گفتگو ہوئی. ان کا یہاں بلیک ہول میں جو سیشن ہوا وہ بھی میں سننے کے لیے آیا. اشفاق سلیم مرزا صاحب، ان سے ایک طویل گفتگو رہی، اور وہ بھی اتفاق یہ ہے کہ ان کی اس طرح کی ریکارڈڈ اور کوئی گفتگو نہیں ہے جو میرے ساتھ تھی. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا زندگی میں کوئی دان ہوتا ہے، جنہوں نے کچھ دیا ہوتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتے. وہ اپنے علم کے تھرو، جو انہوں نے علم بکھیرا ہوتا ہے اس کے تھرو وہ زندہ رہتے ہیں. شاید آپ میں سے کچھ جو پنجاب سے لوگ ہیں یا دوسرے علاقوں سے بھی ان کو علم ہو کہ ہمارے ہاں جو بزرگ ہوتا ہے اس کی موت کو وہ سوگ کے طور پہ نہیں منایا جاتا. اسے کہتے ہیں کہ وہ یعنی اس کی سیلیبریشن ایک قسم کی ہوتی ہے کہ بچوں کو کپڑے دیتے ہیں، اچھا کھانا کرتے ہیں، اس کی سیلیبریشن یہ کہ بھئی یہ اپنی بھرپور زندگی گزار کے گیا ہے. اس کی پچھلے دنوں میں ایک مثال یہ تھی کہ اعتزاز احسن کے بہنوئی ہیں، وہ ریٹائرڈ فیڈرل سیکریٹری تھی، تو وہ ابو 80s تھے، 80 ان کی عمر تھی، 90 کے قریب. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھئی میرے دوستوں کو نہیں بتانا، کوئی بالکل جو آپ کے روٹین کے معاملات ہیں آپ نے اسی طرح جاری رکھنے، تو ان کو کوئی ہفتہ 10 دنوں کے بعد میری اطلاع دے دیجیے گا. تو یعنی میں یہ جو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کسی بھی خطے یا کسی بھی فلاسفی، اور خاص طور پہ جو روشن خیالی کے حوالے سے رشاد محمود صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہیں جاتے. وہ ایک انتقال جس طرح منتقل ہوئے ہیں. مجھے تو آج بھی میں گاڑی میں، اور یا ویسے ان کا جو میرا ہی کیا ہوا انٹرویو ہے، یا صبح میں نے جو کتاب پڑھی جو ان کی آٹو بایوگرافی کے طور پہ مرتب کی گئی ہے، تو وہ بالکل ان کا اسکرین پلے کی طرح آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے کہ کس طرح وہ ایک چھوٹے سے گجرات کے وہ مدرسے میں ان کو داخل کروایا گیا، کس طرح وہ 3 دن پیدل چل کے آئے، اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں آتے ہوئے ایک فقرہ سنا تھا اور بڑا مجھے اس نے اسٹائک کیا. انہوں نے کہا کہ مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل تو تب ہوتی ہے جب آپ مشکل کو مشکل سمجھتے ہیں. اور جو میری فلاسفی ہے یا مارکس کا جو میسج تھا، جس طرح اس کو انہوں نے کنسیو کیا اور جس طرح اس پہ پریکٹیکلی عمل کیا اور اپنے بچوں میں منتقل کیا، اس کو ڈاکٹر ناظر صاحب کے جو 2 آرٹیکل چھپے دی نیوز میں ان کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی اس عمر میں پہنچے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ویسا ہی زندگی میں بیہیویئر اپنائیں جو دوسروں کے لیے بھی روشنی، آسانی اور ایک جو ہے وہ ایک مشل کے طور پہ وہ نمونہ بن سکے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس وقت بھی رشاد محمود صاحب ناظر صاحب کی شکل میں، اور جو ہم میں سے لوگ ان کے اس فلسفے سے منسلک ہیں، وہ ہم ان کی شکل میں یہاں موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے ویڈیو کا دوسرا حصہ پلے کروا دیتے ہیں. مفکر رہے، نسلی یا لسانی تعصب اور تنگ نظر قوم پرستی سے دور رہے. کیونکہ فرقہ واریت سماج کی فطرت ہی میں نہیں ہے. موجودہ سماج ہو، صنعتی سماج ہو یا فیوڈل سماج ہو، فرقہ واریت
جہاں بھی پیدا کی گئی ہے مصنوعی پیدا کی گئی ہے. بامبے میں ان کی ابتدائی 2 یادیں جو اول ترین یادیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے اول ترین یاد 5-6 سال کی عمر میں یاد رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے میری ابتدائی 2 یادیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں اسکول میں پڑھتا تھا بمبئی میں، تو ہم بڑے خوش ہو گئے جب یہ اعلان ہوا کہ کمال اتا ترک مر گیا ہے اور اس کی یاد میں جو ہے وہ ایک دن اسکول کی چھٹی ہوگی. تو آپ تصور کریں کمال اتا ترک کی وفات پر، کمال اتا ترک فوت ہوئے ترکی میں، ان کی وفات پر چھٹی ہوئی اسکول میں بامبے میں. اور دوسرا وہ بچے خوش ہو گئے تو وہ یاد ہے. دوسری ان کی یادداشت ہے جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا 1938 میں. تو کہتے ہیں اس وقت بھی چھٹی، وہ کہتے ہیں میری ابتدائی یادیں وہ 2 اسکول کی چھٹیاں ہیں جو اسکول میں ہوئی تھیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران میں ہم نے بمبئی کو اجڑتا ہوا دیکھا کہ بمبئی کی بہت بڑی آبادی بمبئی چھوڑ کے چلی گئی، مضافات میں چلی گئی تھی. بھیمڑی، کلیان، تھانہ اور دوسرے جو قریبی علاقے تھے وہاں منتقل ہو گئی تھی. پورا ہراسمنٹ پھیلا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت بمبئی پہ بمباری ہو سکتی ہے. بھائی اس بندرگاہ پہ 2 جہاز ہتھیاروں سے اور بارود سے بھرے ہوئے آ کے رکے تھے، اور وہ جہاز میں آگ لگی یا لگائی گئی تو وہ پہلے ایک جہاز دھماکے سے پورا اڑ گیا، پھر اس کے آدھے گھنٹے کے اندر ہی پھر دوسرا جہاز دھماکے سے اڑا، اور اس میں اتنا بارود تھا کہ ساحل کی تقریباً کئی میل کے علاقے بالکل کھنڈر بن گئے. عمارتیں، پلیں اور یہ اور وہ، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے لاشیں اسپتالوں میں منتقل ہو رہی تھی. جب نیوی کی بغاوت تو عملی طور پہ ہمارے سامنے ہوئی تھی، اور جہاں یہ نیوی کی بغاوت ابتدا ہوئی تھی بیلٹ پیئر کے علاقہ، وہیں قریب میں ہم کام کرتے تھے، اور وہیں سے یہ فائرنگ کی ابتدا، جہازوں پہ ان کا قبضہ اور یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. پھر جو قتل عام ہوا تھا دوسرے دن اس میں بھی وہ سب ہم اس کے چشمدید وہ تھے. تو بمبئی میں کمیونسٹوں کا پرچہ جو تھا نیا زمانہ، اس نے اس کی پوری رتاط شائع کی تھی، اور اس کو بیچنے کے لیے وہی دانشور جو اخبار نکالتے تھے وہ بیچنے کے لیے نکلتے تھے. تو ہماری اس سے ابتدا ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں سیاست سے ابتدائی سے دلچسپی تھی اپنے والد اور بھائی کی وابستگیوں کے حوالے سے. تو ہم نے وہ اخبار وہاں سے ان سے خرید لیا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہم اتنی کم عمری میں 15-16 سال کی عمر میں اور یہ دیکھ رہے ہیں، اخبار لے رہے ہیں، وہیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہم سے دلچسپی ظاہر کی، اور انہوں نے ہمارے متعلق معلوم کیا. ہم نے کہا ہم یہ فلاں شیشے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اسی روڈ کے اوپر بھنڈی بازار سے سیدھے چلے جائیں سینڈرس روڈ پہ، تو کمیونسٹ پارٹی کا دفتر ہے، اور وہاں پر پیپلز پبلشنگ ہاؤس ہے، وہاں آپ آ جائیں نا، تو وہاں آپ کو دوسرے بھی پرچے مل جائیں گے اور یہ ہوں گے. اور ہمارا پہلا تعلق جو تھا وہ نیوی کی بغاوت سے اور اس اخبار سے جو دانشور بیچنے کے لیے وہاں آئے تھے ان کے حوالے سے. ہم وہاں ان کے دفتر میں پہنچے، اور پھر وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں تو پھر سبھی تھے. ساحل ادیان بھی وہاں لکھتے تھے، ترجمہ کرتے تھے. فلم سیاسی سرگرمی تھی وہ یہ تھی کہ پارٹی کا اخبار آتا تھا، ہر پوائنٹ پہ ان کے جاتے تھے کہ یہ 20 اخبار 25 اخبار یہ پوائنٹ بیچے گا یہ. تو وہ وہاں جو مستان تالاب میں آتا تھا، تو جب وہاں کامریڈ بیچنے نکلتے تھے تو کیفی آدمی ہمارے ساتھ ہوتے. سالوں ہم نے کیفی آدمی کے ساتھ مل کے وہاں کی گلیوں میں، ناگپاڑا کی گلیوں میں، مدن پورہ کی گلیوں میں، بھنڈی بازار کی گلیوں میں گھوم پھر کے اخبار بیچا. اور ایسے ہی اخبار بیچا جو سن 46 میں نیوی کے بغاوت میں ہم نے مہندی سے، دوئے سے اور ان لوگوں سے خریدا تھا اور پارٹی کے قریب گئے تھے. 47 سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین بمبئی میں سجاد ظہیر کا مکان تھا ایک پوش علاقے میں. ان کے ہاں ان کی میٹنگیں ہوتی تھی جس کی پوری رداد حمید اختر نے ایک کتابی صورت میں شائع کی ہے. جب واپس ہم یہاں آئے 53 میں تو یہاں یہ طلباء تحریک کی واقعہ ہو چکا تھا.
فائرنگ ہو گئی تھی اور ان کے اوپر پارٹی کے لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہو گیا تھا، اور اس دوران میں لوگ ادھر ادھر روپوش ہو گئے تھے. تو عرفان علی کے گھر میں اور ہمارے گھر میں اس وقت 2-3 کامریڈ روپوش ہوئے. یمن ترقی پسند مصنفین کی جو میٹنگ ہوتی تھی تو وہ ابتدائی ہم تقریباً زیادہ سے زیادہ 8-10 میٹنگیں ہوئیں، بعد میں پھر اس پہ بھی پابندی لگی، پھر پارٹی کا دفتر بھی بند ہو گیا. تو وہ سیاسی طور پہ جو ہے ایک بالکل سناٹا سا اس کے بعد ہو گیا. اور پھر جو لیفٹ کے لوگ تھے انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے تحت کام کرنا شروع کیا. تو میرے والد اس پہلے اجلاس میں شامل تھے جو کہ 1957 میں ہوا جی ایم سید کے گھر پہ حیدر منزل میں کراچی میں 1957 میں، جس میں ویسٹ پاکستان میں، ویسے تو نیشنل عوامی پارٹی مشرقی پاکستان میں بن چکی تھی 1 مہینہ پہلے، اس کے بعد اس کا پہلا جو یہاں اجلاس ہوا مغربی پاکستان میں وہ جی ایم سید کے گھر پہ ہوا تھا. تو میرے والد اس میں شامل. روک دیں بیٹا. ایک بنگال کا قید تھا. اس کا باقی ایسا آپ کو جو ہے نا 2 تقریروں کے بعد سنائیں گے. یہاں تک تو آپ نے دیکھا کہ ان کا سفر کیا ہوگا. شیشے کے کارخانے میں کام کرنے والا بچہ 12 سال کی عمر سے چلا، 14 سال کی عمر میں اس نے دیکھا کہ مطلب نیوی کی بغاوت دیکھی اس نے اپنے آنکھوں سے. پاکستان مطلب بمبئی سے لے کے کراچی تک کا سفر ہر لحاظ سے ایک تاثر چھوڑ کے جاتا ہے کسی بھی سیکھنے والے پہ. اور جو لوگ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی زندگی کے بارے میں معلومات کریں. میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا، میں نے کہا ارشاد صاحب مجھے دیکھیں میں جلدی سے بھاگتا ہوں، سانس چڑھ جاتا ہے، کیا مسئلہ؟ یار میں نے ساری زندگی نہ چھالیاں کھائی، نہ تمباکو کھایا، نہ سگریٹ پی، نہ شراب پی. تو میں نے کہا اب اتنی ساری شرائط کے بعد تو پھر زندہ رہ سکتا ہے بندہ 100 سال. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل پارٹی پنجاب کے صدر جناب ایوب ملک صاحب. ان کی بہت زیادہ یادداشتیں ہیں ان کے ساتھ. رشاد محمود کا آپ کے ساتھ میرا پرانا واسطہ ہے. ہم بدلتی دنیا نکالتے تھے آرٹیکل لکھوانے کے لیے، آپ سب جانتے ہیں. مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. میں نے ابھی دوبارہ ان کے آرٹیکلز دوبارہ پڑھے ہیں تو صاف ظاہر ہے جب آپ تھوڑا سا ارتقا پذیر کرتے ہیں تو اس کی اور نئی انٹرپریٹیشن سامنے آتی ہے. تو یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ بائیں بازو کے نوجوانوں کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ خود ارتقا پذیر ہوا ہے اپنے انوائرمنٹ کے. کوئی پڑھ کے نہیں آیا بلکہ حالات سے نے اس کو وہ کیا ہے، ساتھیوں نے اس کو وہ کیا ہے. تو ایک تو وہ اوریجنل آدمی تھے، جیسے تھے ویسے پیش کرتے تھے. یہ بہت اہم ان کے میں بات ہے. نوجوانوں کو یہ پڑھنا اس لیے چاہیے کہ انہوں نے پاکستان جب سے انہوں نے حالات دیکھے ہیں ان کی اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے. سادہ ہے، پڑھنے کے قابل ہے اور بار بار پڑھنے کے قابل ہے. 1957 کے بعد سے وہ لکھتے ہیں کہ جی جیسے ہی انگریزوں کو پتہ چلا کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان ایک بہت قریب آ چکے ہیں اور 1857 کی اس سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس وقت سے ہی یہ، اور اس میں پورے وہ دیتے ہیں ساتھ میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انگریزوں نے مندر بنانے شروع کیے، مسجدیں بنوانے شروع کی، پھر ان کے تفرقہ پیدا کیا، اور وہ سلسلہ پورا آپ پڑھے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. آپ ساتھ ساتھ چلیں گے ان کے. یعنی ہر جو بات کرتے ہیں اس کے ساتھ دلائل دیتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم ہماری طرح بس بول دیا اور بس بات ختم کر دیا، ایسا نہیں ہے. مسلسل چلتے ہیں. پھر دیکھیں آپ مارکسسٹ تھے لیکن کانگریس کی بہت تعریف کرتے تھے، بلکہ بہت زیادہ لتاڑتے ہیں یہاں پر کمیونسٹ پارٹی کو کہ کمیونسٹ پارٹی کیا کرتی ہے کہ ادھر کبھی مسلم لیگ کے ساتھ، کبھی کانگریس کے حق میں، اور خود کچھ بھی نہیں. اور پھر بتاتے ہیں کہ جس دن انڈیا کا آیا ہے آئین، اس دن وہ آئین کے لیے چھٹی ہوئی ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں اور یہ لوگ یوم سیاہ منا رہے ہیں. یعنی آپ کٹ آف ہو گئے ہیں. وہ مسلسل اس پہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں اس طرح ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پر میں نے کمیونسٹ پارٹی سے، ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں کمیونسٹ پارٹی والے سے ضرور ملتے ہیں. اچھا باقی تو کمیونسٹ پارٹی والے ایسے مل لیتے تھے، لیکن وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں مجھے کوئی 1 ہفتہ لگ گیا ملنے میں ان سے، ٹائم لینے میں. خیر وہ 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ جی فلانے جگہ آپ آ جائیے. ہم پہنچ گئے وہاں جگہ. تو میرا جو اصل تھا وہ ہم نے پوائنٹ تو لکھے ہوئے تھے. ہم نے کہا دیکھیں جی آپ کمیونسٹ پارٹی ہیں اور آپ کا تو اصل میں
ایکسپلائٹیشن ہے, مین بائی مین اس پہ ہیں. آپ اے این سی کے ساتھ کھڑے ہیں, اے این سی نے بھی 1 لاکھ آدمی فلانی جگہ سے نکالے ہیں, 10,000 آدمی وہاں سے نکالے ہیں, آپ بھی اے این سی کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ تو کمیونسٹ ہیں. تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا اے این سی نے ایسے ہی نہیں لوگوں کے دل میں راج کر رہی ہے, اے این سی نے اپنے اپلائیڈ فارم میں ہمیں کس طرح گوروں سے جو ہے وہ دلوائی ہے, وہ لوگ اس کو جذباتی طور پہ بھی اس کے ساتھ ہیں, اور ہمیں بھی ان سے کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے, نہیں چھوڑیں گے. لیکن جہاں مزدور نکالے جاتے ہیں وہاں ہم ہڑتال کرتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں منع نہیں کرتے. تو اس طرح میں نے آ کے یہاں بتایا کہ دیکھو یہ کانگریس اور ان کے ساتھ جو کمیونسٹوں نے کیا وہ کیا تھا, اور وہاں جو ساؤتھ افریقہ میں لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہیں. تو اس طرح وہ ان کی چیزیں ہیں, اور بہت ساری میری باتیں ہیں جو میں کافی لمبی چوڑی لکھا کے لایا ہوں, لیکن وہ ذرا آپ لوگ جو ہیں میں چاہتا ہوں بور نہ ہو جائے. اچھا, جو ایک اہم بات انہوں نے لکھی کہ کانگریس جو تھی وہ راجاؤں, رجوڑاؤں اور جاگیرداری کا خاتمہ پہلے سے کرنا چاہ رہی تھی, اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا. لیکن کمیونسٹ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو مزدور اور کسان کے لیے جو ہم نے وقف کیا اپنے آپ کو, ان کے لیے حقوق کے لیے ہم جو لڑے ہیں, ہم جو جیلوں میں گئے ہیں, وہ ہم کانگریس کے پلے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے, اور وہ سمجھتے ہیں یہی بہت بڑی غلطی تھی. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں کانگریس کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے تھا, شاید ہم مختلف ہوتے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے وہ نیب میں شامل ہوتے ہیں. پہلے نیب بھاشانی میں جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اس کو مستعفی ہو کے دوسرے میں جاتے ہیں. وہاں آپ پڑھیں تو وہ پورے آپ کو ایک ایک وقت میں بتائیں گے کہ ان دونوں میں اختلافات کیا تھے, کس کس وجہ سے اختلاف ہوئے. وہ نوجوان جو جاننا چاہتے ہیں ان سوالات کو بہت اچھی طریقے سے بدلتی دنیا میں بھی اور دوسری جگہ بھی یہ موجود ہے. دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ آپ ان کو جب مرضی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں آپ بیٹھ جائیں, جہاں بھی آپ بیٹھنا چاہیں, جو بھی بات کرنا چاہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. اور وہ پھر روس کے ٹوٹنے کی وجوہات وہ بیان کرتے ہیں. پھر روس کے ٹوٹنے کو یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے سے آپس میں کرتے ہیں. آپ نوجوانوں کو بہت اچھا لگے گا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے وہ کشمیر کو آزادی کیوں نہیں مل سکی, اس کی فلسطین سے موازنہ کرتے ہیں, پھر اس کا ساؤتھ افریقہ سے موازنہ کرتے ہیں. تو آپ کو بہت سارے آرگومنٹ مل جاتے ہیں, آپ خود ارتقا پذیر ہوتے ہیں ان کی باتیں سن کے کہ ایک آدمی جو کہ جس نے کہ باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, اس نے کتنا اپنا شعوری ارتقا اس کے اندر ہوا ہے. تو یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا ان کی کتابوں کو پڑھ کے. اچھا, ان کا جو ہے وہ بھنڈی بازار میں, کیونکہ میرے والد بھی بھنڈی بازار میں پیدا ہوئے تھے, تو میرے دادا جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے, تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے بھنڈی بازار کے بارے میں. اور وہ نیا زمانہ جو ہے وہ میرے دادا جو ہے تقسیم کیا کرتے تھے, اور وہ تقسیم کیا کرتے تھے بامبے اسٹیشن پہ. اور وہ سناتے تھے وہ طریقہ کار کے کس طریقے سے, جیسے یہ ٹرین میں لوگ آتے تھے اترتے تھے تو بے انتہا بھیڑ ہوتی تھی اسٹیشن پہ, تو ہم بیچ میں گھس جاتے تھے اور نیا زمانہ نیا زمانہ. تو اسی طرح انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے نیا زمانہ جو ہے وہ لوگوں تک وہ پہنچایا کرتے ہیں. تو مجھے اس طرح ذرا اپنے اس سے بھی لگا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ وہاں ہو رہا تھا. پھر کیفی اعظمی, علی استاد جعفری اور نیاز حیدر کے بارے میں تو دوستوں نے آپ کو بتایا ہے. اور لیکن اتنے سخت مارکسسٹ ہونے کے باوجود بھی وہ انقلابی رومانیت کے شکار نہیں ہوئے, بالکل نہیں اس کے شکار ہوئے. جب بھی مارکسزم کو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے طریقے سے کرتے ہیں, بہتر طریقے سے کرتے ہیں. یہ ان کے ہاں دوسروں سے بہت ہی مختلف ہے. پھر وہ ہندوستان کی تقسیم, فسادات, اس کے بارے میں بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے. وہ تمام آپ کو جو ہے اس کے اندر ملے گا. اور اچھا, پھر جو انہوں نے جو لکھا ہے, پھر اکثر محمود حق عثمانی کا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کس طرح کے نیب کی جو شکست ہوئی اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی, ان کے ہاں ہی ملے گی. میں نے اس کی لمبی ایک وہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. انہوں نے جو لکھا ہے اس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرور جاوید کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ میں نہیں ہوں گا پر لفظ گواہی دیں گے کہ جو لکھنا نہیں چاہا نہیں لکھا میں نے. انہوں نے صرف وہی لکھا جس پہ ان کو عبور تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ لکھنا چاہیے, اور اس کو انہوں نے لکھا اور بنگے دوہل لکھا. کئی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو نیب کے بارے میں اور اس میں شاید کوئی اور نہیں لکھ سکتا, جو خاص طور پر نیب کے آپس میں تھی کہ نیب بھاشانی کیسے ہوا, کیسے آگے آیا, کیا اختلافات ہوئے, 1970 کے الیکشن سے پہلے کیوں نیب بھاشانی نے اس کی مخالفت کی, اور اس کے مختلف اجلاس بتاتے ہیں کہ وہاں کن نے خطاب کیا. وہ ضرور آپ جو ہے وہ پڑھیں. خالد علی کے کئی اشعار, کو خالد علی ہمارے استاد تھے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے بہت سارے اشعار انہی کے بارے میں تھے. کہتے ہیں حدت فکر میں ہے
हिद्दत फ़िक्र में है, शोले गुफ्तार में है। हिद्दत फ़िक्र में है, रोशनी मुझ में नहीं मेरे किरदार में है। यही इनका भी खासा था। और फिर एक और बात जो मैं समझता हूँ कि वो है कि मैं क्या करूँ कि मेरा मुकद्दर अज़ल से है, मैं क्या करूँ कि मेरा मुकद्दर अज़ल से है, तीरा शबी में सुबह के आसार देखना। वो हमेशा सुबह के आसार देखते थे। यानी इतना बंदा एक वर्किंग क्लास से आया हो और एक दुकान पे काम करता हो और फिर वहाँ से इर्तिका पजीर हुआ हो, सुबह के आसार दिखते हर चीज़ के अंदर। कभी मायूसी मैंने उनके अंदर उनकी बातों से नहीं की। जो आर्टिकल लिखते थे, भेजते थे, वो तकाबली जायज़ा टाइम एंड स्पेस के साथ किया करते थे। हाँ, हम उनसे कई दफ़ा मजाक किया करते थे कि आपका जो मैसेज है वो हम लोग लेके आगे जाएंगे, नाज़िर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि नाज़िर जो है वो इतना इर्तिका पजीर हो गया है कि उससे बहुत आगे निकल गया है। हम वहीं खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मलक साहब। जैसा कि आपने कहा कि वो इख्तलाफी नुक्ता रखते थे, वाक़ई रखते थे। जहाँ इनकी पार्टी ने कोई भी जैसे एक वाक़या आता है कि उनकी पार्टी तशद्दुद की तरफ चले गई थी, हथियार उठा के इनकलाब लाना चाहती थी, लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ थे, वो जमहूरियत पसंद आदमी थे। और जब वो कॉन्फ्रेंस के बाद ये जब दोबारा से तब्दील हुए तो उनको बड़ी खुशी हुई, उसका इज़हार भी किया उन्होंने। मैं इज़हार ख़याल के लिए दावत दूंगा हारिस खलीक साहब को। हारिस खलीक साहब के वालिद उनके दोस्त थे रशाद साहब के, तो इस रिश्ते से इनके चचा भी हुए। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया कादिर गौरी साहब। जी, बस शुक्रिया उनका मैं अदा कर रहा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया कादिर गौरी साहब। आपका तमाम लोगों का मैं बहुत ममनून हूँ और मुख्तसर बात करूँगा चूँकि काफ़ी हमारे स्पीकर्स हैं और बीच बीच में मुझे ये फ़िल्म बहुत दिलचस्प लग रही है, यानी गुफ्तगू भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो फ़िल्म है वो बहुत दिलचस्प है। आपने चूँकि हवाला दिया ज़ाती ताल्लुक़ का, तो वो मैं बता दूं कि 1946 में मेरे वालिद जो हैं वो बॉम्बे गए थे और 1946 में उनको नौकरी मिली थी इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया में। और ये 2-3 लोग गए थे साथ जिन्हें वहाँ ये मुलाजमत मिली थी, लेकिन पार्टी की वजह से वो नौकरी छोड़ के फिर वो फ्रीलांसिंग उन्होंने अखबारों के लिए और फिल्में लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सरकारी नौकरी थी और बहरिया की बगावत हुई। तो ये जो आपने तस्करा शुरू में किया था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और जो दीगर नया ज़माना की बात हुई, तो ये उस ज़माने की दोस्ती है। और रशाद साहब कुछ 6 बरस छोटे थे मेरे वालिद साहब से, लेकिन उनका ताल्लुक़ उस वक्त से है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 77 साल 78 साल कितने हो गए, 80 बरस, 8 दहाइयाँ तकरीबन। तो नाज़िर मुझे तरके में मिले तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता और इर्तिका हो गया है काफ़ी ज़्यादा इनका। लेकिन देखें, एक बड़ी बात होती है, हर इंसान अपने ऐत के मुताबिक उसको डीकंटेक्चुअलाइज सियाक़ व सबाक़ से अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। वो कायम रहे अपनी बात पर और उस इस्तकामत के साथ जो उनका अपना तजर्बा था या उनकी अपनी जो तफ़हीम थी इंसान दोस्ती की, इंसानियत की, नज़रिए की, तो वो उस पर कायम रहे और यही सबसे अहम बात होती है। और उसे, लेकिन एक बात जो एक इनकलाबी रोमानवियत की मेरे ख्याल मलिक साहब ने की थी, तो वो बहुत अहम है कि वो बदलते रहे, वो अपने नज़रियात को उसकी वो जो एक डॉगमा होता है, डॉगमेटिज़म का शिकार नहीं थे। इसीलिए वो नेशनल अवामी पार्टी के साथ रहे। फिर पीपल्स पार्टी की भी उन्होंने पीपल्स पार्टी की भी हिमायत की बाद में, जब भुट्टो साहब रिडीम हुए हैं 77 से 79 के दौरान। तो ये बहुत सारे उनके एक मुसलसल सोचते रहने वाले, और जो बात हुई कि इर्तिका पजीर सोच थी उनकी। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने एक सियासी गुफ्तगू मलिक साहब ने की और उनकी किताब के हवाले से की कि कुछ लोग जो, और बाबर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग जद्दोजहद को एक स्प्रिंट के तौर पे लेते हैं, एक 100 मीटर की दौड़ समझते हैं। रिशाद महमूद साहब उन लोगों में थे जिनको पता था कि ये मैराथन है और ये एक लंबी दौड़ है और इस लंबी दौड़ में छलांगे नहीं लगाई जा सकती और मुहिमजूई नहीं की जा सकती।
تو یہ آپ کو کتاب نگاہ آئینہ ساز میں سمجھتا ہوں بہت اہم کتاب ہے. یعنی دیگر مضامین بھی ان کے بہت امپورٹنٹ ہیں جو بدلتی دنیا نے شائع کیے تھے, لیکن یہ نگاہ آئینہ ساز میں جو ان کی یادداشتیں ہیں اور انٹرویو کی صورت میں ہیں, یہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہمہ جہت موصوف شخصیت کیسی ہوتی ہے. یعنی یک رخے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں جو ارشد نے شروع میں ڈاکٹر ارشد وحید نے بات کی تھی کہ ایک لاپ سائیڈڈنس ہے سماج میں, اور ان کے ہاں ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک شخصیت ہے, کثیر الجہاد شخصیت ہے. ساتھ ایک اور بات اگر میں اجازت چاہوں آپ سے کرنے کی, کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جو فاتح ہے وہ مفتوح کی تاریخ لکھتا ہے, اور ہمارے ہاں بھی ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہے. اور ہمارے ہاں تو خیر تاریخ ہی نہیں لکھتے, مغالطہ پاکستان ہی پڑھاتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں اس طرح کے لوگوں کی جو ذاتی یادداشتیں ہیں اور جو ان کی بایوگرافیز ہیں یا ان کے جو انٹرویوز ہیں, اب جو نیا میڈیم ہے جو اکمل نے بھی کیا ہے اور طارق نے بھی کیا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے, اور اس طرح کے اور جو ہمارے اکابرین ہیں, بزرگ ہیں, تو یہ ایکچولی ہماری اصل تاریخ ہے. یہ ہماری تاریخ مرتب ہوتی ہے, اور تاریخ ہمیشہ کوئی حق اور سچ کا مسئلہ جو ہے اس میں ذرا گرے ایریاز ہی رہتے ہیں. تاریخ ہمیشہ انٹرپریٹیشن ہی ہوتی ہے, لیکن مفتوح کا انٹرپریٹیشن, کمزور کا انٹرپریٹیشن وہ بھی تو آنا چاہیے نا. اور ہمارے یہاں چونکہ کوئی سبالٹن سٹڈیز کا اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پایا, جیسے ہندوستان میں تو ایک پورا ایک سلسلہ ہے, چیٹرجی, گوہا اور اشیس ناندی. ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ تاریخ نویسی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکی ہے سبالٹن, تو اس میں اس طرح کی جو کتابیں ہیں نگاہ آئینہ ساز میں, جن دوستوں کے پاس وہ نہیں ہے وہ یہاں کتاب موجود ہے, وہ ضرور حاصل کریں آج, اور وہ بہت اہم ہو جاتی ہیں. اور آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ ایک بھرپور اور شفاف زندگی, اکمل گمن جو کہہ رہے تھے, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں لوگ جب کوئی فلم یعنی یہاں دکھائی جاتی ہے یا کوئی گفتگو کر کے جاتا ہے تو کوئی ایک سوگ کا ماحول نہیں ہے, بلکہ تالیاں بجاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, کیونکہ رشاد محمود صاحب نے کوئی 92 سال کی عمر گزاری ہے اور ایک شفاف اور بھرپور زندگی گزاری ہے. اسے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ان کی زندگی کا جشن منانا چاہیے, جو ایک ایسی بھرپور اور ایسی کمال کی زندگی وہ گزار کے گئے ہیں, اور کتنا کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے اور مزید سیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ حارث. اور یہ بات میں مائک پہ کروں تو رشاد صاحب مذہبی شخصی آزادی کے حق میں تھے, فرقہ واریت کے ہمیشہ خلاف رہے. حارث کے بعد میں درخواست کروں گا, ان کی ڈاٹر ان لا یہاں موجود ہیں, صنوبر ناظر, وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ ایز اے انسان سر کس طرح سے تھے. آئیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ پہلے آپ سب کے آنے کا یہاں پر. سارے دوست, پوری فیملی یہاں نظر آ رہی ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ابا کی وجہ سے, میں ابا ہی یہاں کال کروں گی. میں انہیں رشاد جو کہ ان کا نام تھا, لیکن 32 سال سے میں ان کو ابا ہی کہتی ہوں. تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہی از ناٹ اراؤنڈ اس. جگت ابا تھے وہ. میں جب شادی ہو کے گئی تو مجھے یاد ہے کہ سبھی ان کو ابا بولتے تھے, لیکن مجھے جو حیرت ہوئی وہ میری ساس بھی ان کو ابا بولتی تھی. وہ تھے تو یہ لوگ ظاہر ہے بہت بڑی ان کی فیملی جو تھی بڑی ملٹی کلچرل کہہ سکتے ہیں آپ, کہ دنیا کے کئی حصوں سے ان لوگوں کا تعلق تھا. امی کے جو پیرنٹس تھے, یعنی میری امی کے, میری ساس کے جو ابا تھے, وہ جامعۃ الازہر کے یمنی تھے, یمن سے تعلق رکھتے تھے. جو ابا تھے, امی تھیں, وہ ترکی تھی, ترکی اب تو ہو گیا ٹرکی, تو وہاں سے تعلق رکھتی تھی برسا شہر سے. اور جو ناظر کے جو یعنی کہ ابا تھے, ان کی امی بھی, یعنی دونوں خالہ زاد بہن, یہ ناظر کے ابا اور امی دونوں خالہ زاد بہن بھائی بھی تھے. ابا میرے خیال سے 54 میں واپس آئے انڈیا سے, اور پھر انہیں امی پسند آ گئیں,
تو انہوں نے کہا کہ بس آئے نہیں تھے اس لحاظ سے کہ وہ رہ جائیں گے یعنی کراچی میں، لیکن وہ شاید امی ان کو اتنی اچھی لگی اور شاید امی ہی ابا کے ساتھ گزارا کر سکتی تھیں، تو انہوں نے شاید پہچان لیا تھا کیونکہ جہاندیدہ تو تھے وہ، تو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہی خاتون ہے جو میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں، اور امی نے بہت اچھے طریقے سے گزارا کیا، اور دونوں میں اچھا میں بہت عرصے تک یہی سمجھتی رہی کیونکہ امی ان کو کہتی تھی، کیونکہ وہ دکنی لہجہ تھی تو وہ ترکیہ کی، لیکن دکنی لہجے میں کہتی تھی ابا کیا بولے، ابا کیا کھائے، ابا کہاں گئے، تو وہ مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ یہ اپنے شوہر کا نام کیوں نہیں لیتی ہیں، اور وہ آج تک یہی، ابھی بھی جب ابا کا انتقال بھی ہو گیا تو انہوں نے یہی بولا کہ ابا یاد آ رہے ہیں. تو ایک ان دونوں کی جو آپس کی جو ایک کیمسٹری تھی وہ بڑی مختلف قسم کی تھی، اور جب امی کا میں سمجھتی تھی شاید جو ابا ہیں وہ اتنے سخت مزاج ہیں تو وہ شاید کبھی بھی اپنے یعنی اپنی بیوی کے لیے شاید کچھ نہیں کر پائیں گے کبھی، امی ہی شاید کرتی رہیں گی. لیکن جب امی کی ٹانگ ٹوٹی، سب سے پہلے میری ساس کا یہ پرابلم ہوا، تو ظاہر ہے ہم 1-2 مہینے رہے، دوسری بہوؤں نے بھی بہت کیا، بیٹوں نے کیا، لیکن انہوں نے پھر ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور 6 سال انہوں نے یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی، جو کہ شاید میں نہیں سمجھتی تھی کہ رشاد جیسا شخص یہ کر سکتا ہے. تو میں اس کے لیے ان کو انہوں نے بہت آخر تک وہ روتے ہوئے گئے کہ بیوی کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بیوی بولتے تھے. میرے ان کے ساتھ میں ان کی کوئی سیاسی اور اس طرح کی بات، کیونکہ سیاست سے روشناس میں شاید اپنے گھر میں ہی ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت 80 کا دور تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے، تو MQM ابھر رہی تھی، PPI ابھر رہی تھی، تو اس وقت ہی ہمارے گھر میں چلن تھا، جو میرے فادر نے مجھے، میرے ابو نے یہ کہا کہ یہ سب بکواس ہے، MQM جیسی جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی ہیں، اور ان سے دور رہنا. جس وقت ساری لڑکیاں لڑکے اس طرف جا رہے تھے ہم اس سے دور تھے. پھر جب میں شادی ہو کے اس گھر میں گئی تو وہاں بھی یہی کلچر دیکھا کہ کیسے ان تنظیموں سے دور رہنا ہے. دوسری جو ابا کی جو بہت اچھی جو برجستہ شاعری، یعنی ہر موقع پہ وہ یعنی آخری دم تک وہ شعر و شاعری کرتے رہے. سیاسی طور پہ اتنے کلیئر مائنڈڈ تھے کہ بہت کچھ سیکھا. مجھے یاد ہے جب میں، کیونکہ میری شادی 19 سال میں ہو گئی تھی، تو جب میں ماسٹرز کرنے لگی تو میں نے ابا سے کہا کہ میں ہسٹری لے رہی ہوں، تاریخ. تو انہوں نے کہا کہ کون سی؟ میں نے کہا کہ اینشین ہسٹری بھی ہے، یعنی یورپ کی بھی اور پاکستان کی یعنی بر صغیر کی بھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میری مانو تو نصابی کتابوں کو ایک طرف رکھو، کیونکہ یہ مغالطۂ پاکستان تو اب کہا جا رہا ہے، اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ غلط ملت ساری تاریخ ہے، تو کوشش کرو کہ میں اگر مجھ سے چاہتی ہو تو میں تمہیں پڑھاتا ہوں. اور شاید ماسٹرز میں انہوں نے میری اتنی اچھی مدد کی کہ میں نے وہ لکھ دیا سب کچھ جو انہوں نے مجھے بتایا، چاہے وہ مکتی باہنی کا کردار ہو، ہماری جو کچھ فوج نے کیا، یا جو کچھ بھی تھے سچائی کے ساتھ وہ سارا اس میں انہوں نے کہہ دیا، اور میں نے وہاں لکھ کے آ گئی. اس وقت شاید اچھے اساتذہ تھے کہ میں پاس ہو گئی، لیکن شاید آج لکھتی تو مجھ پہ غداری کے مقدمے بھی ہو چکے ہوتے بہت زیادہ. تو اب پھر جب PTI، تو PTI کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ خبردار ایسی تنظیموں سے، سوری اگر کوئی یہاں پر PTI سپورٹر بیٹھا ہو تو لیکن ان کا یہی تھا کہ یہ جو اس طرح کی پاپولسٹ پارٹیز ہوتی ہیں وہ دراصل آپ کو غلط ایجنڈے کی طرف لے جاتی ہیں. جو ابھی ریسنٹلی میری ان سے بات ہوئی شادی اپنی بچیوں کی، اب میری بچیاں جوان ہو چکی ہیں، ہم نے پورا، تو آخری دنوں میں جو انہوں نے جو چند باتیں مجھ سے کی، کیونکہ میرے ساتھ ان کا ایک عجیب قسم کا تعلق تھا، میں ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی کرتی تھی اور اکثر بہت آرگیو بھی کرنے لگتی تھی، یہ سوچے بنا کہ شاید ان کو برا نہ لگ جائے. اچھا وہ سن لیا کرتے تھے، کیونکہ شاید میں ہی ایک واحد بہو تھی جو سیاسی، سماجی اور نفسیاتی ان چیزوں پہ سب پہ بات کر لیا کرتی تھی ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ تم بچیوں کی شادی، ابھی انتقال سے 1 ماہ پہلے، کہ بچیوں کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا ابا جو اب وہ کہیں گی، ابھی تو 2 تو باہر ہی ہیں یہ وہ. تو کہنے لگے دیکھو آج ہم ہیں کل نہ ہوں، تو ہماری طرف سے تم یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی لڑکا پسند وہ کر لے، کالا ہو، پیلا ہو، سفید ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، ہم بالکل تمہیں اس کی اجازت دیتے ہیں، بس صرف ایک بات یاد رکھنا. میں نے کہا جی، ہم جنس پرست نہیں ہونا چاہیے. تو میں ہنسنے لگی ظاہر ہے.
تو کیونکہ اب ہم تو LGBT کو بہت اس لیکن میں ان کی اس طرح کی وہ دیکھ رہی تھی کہ فور سائٹڈ کے وہ پورا بہت آگے تک چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو بہت اچھے سے کہ بچیاں باہر ہیں یا آج کل کی جو نسل ہے وہ ان چیزوں کو زیادہ اس پہ فوکس نہیں کرتی ہے یا اس کو نہیں دیکھتی ہے کہ کون کس مذہب کا ہے. پسندیدگی کی بات ہوتی ہے. تو ابا کی اتنی باتیں ہیں, اگر میں کرنا چاہوں تو بہت ساری ہیں, لیکن بس صرف چند ایک اور ہیں کہ وہ آخر تک انہوں نے جو آخری جب میں نے جب یہ اپنا تھیٹر گروپ شروع کیا سوانگ کے نام سے 2020 میں نے اور میری بہن نے, تو میں نے ابا سے ذکر کیا, وہ آئے ہوئے تھے, ہر سال آ جاتے تھے. تو یہاں آ کے انہیں بڑا مزہ آتا تھا, اسلام آباد آ کے وہ بڑا انجوائے کرتے تھے, سارے دوست احباب جمع ہوتے تھے. یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے عطا نظر آ رہے ہیں کیونکہ عطا بہت اچھا گانا گاتے ہیں. تو ایک دن وہ آ گئے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی محفل جمی ہے, دونوں پرانے پتہ نہیں کس کس زمانے کے گانے گا رہے. تو خیر میں نے ان سے کہا کہ میں ایک سوانگ گروپ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو فوراً اچھا اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا تھیٹر سے وابستہ رہ چکے ہیں. تو میں کہنے لگے کہ میں ایپٹا میں رہ چکا ہوں اور میں نے ڈرامے بھی کیے ہیں, تو تم ضرور کرو. لکھنے کا بھی میں سچی بات بتاؤں, جب ہم انگلینڈ میں تھے تو میں خط لکھا کرتی تھی. اس وقت تو ای میلز وغیرہ یا یہ تو چیزیں نہیں تھیں, تو میں نے خط لکھا. ناظر جا رہے تھے تو میں نے خط لکھ کے بھیجا. تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا اس خط سے زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ تم میں لکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے, تم فکشن اچھا لکھ سکتی ہو, تو لکھنا شروع کرو. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کے جانے سے پہلے میں نے لکھنا اور ویلاگ کرنا شروع کیا. وہ بڑے بیٹھ کے دیکھتے تھے, اور شعر و شاعری کا بھی شوق انہوں نے. بس آخری کا ان کا ایک جو شعر وہ جو آخر میں سناتے ہوئے گئے, زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو بس وہ چلے تو گئے ہیں لیکن وہ ہم سب کے درمیان ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سنور. اور اگر آپ لکھ کے پڑھتی تو اتنا اچھا نہیں ہو سکتا جتنا آپ نے دل سے کہا. تو میرا خیال ہے آگے کی ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ تھا دوسری جنگ عظیم کا, اور اس پر انہوں نے ایک فلم بنائی تھی کرشن اور اس سے خواجہ مظفر سے مل کے, دھرتی کے لال اس فلم کا نام تھا. اور کرشن کے بھائی اس کے ہیرو تھے مہندر ناتھ, ہیروئن تھی تریپتی مترا جو بعد میں نیچا نگر میں وہ ہیروئن بنی اور اس کو بین الاقوامی ایوارڈ ملا. پھر پرتھوی راج کا ایک تھیٹر تھا جو انڈین پیپل تھیٹر کے بالکل مقابل رائل اوپیرا ہاؤس کے نام سے تھا. اس میں وہ ہر ہفتے خواجہ عباس کا ڈرامہ پرتھوی راج پیش کرتے تھے, جس میں ایک ڈرامے کا نام تھا پٹھان, اور اس میں صوبہ سرحد کی خدائی خدمتگار تحریک کے پس منظر میں وہ ڈرامہ لکھا گیا تھا. بمبئی میں عموماً یہ تھا اس دوران میں کہ مختلف ہوٹلوں میں جہاں چائے وائے بکتی تھی تو وہاں ریکارڈنگ بجایا کرتے تھے جو مسلسل سارا دن چلتی رہتی تھی. اس ملباری کے ہوٹل میں ایک ریکارڈ بج رہا تھا, چلنا کتھے بتائی آئی رات رے. تو اس کی دھن جو ہے وہ اس پر انہوں نے وہ گیت لکھا, پہلا گیت تھا ان کا, اور وہ بے انتہا مقبول ہوا, اور ان پہ پھر آگے فلمی گانے کے راستے, اور وہ گانا بہت مقبول تھا. روتے روتے گزر گئی رات رے, آئی یاد تیری ہر بات رے, روتے روتے گزر گئی. یہ گیت انہوں نے لکھا اور بہت مقبول ہوا. گانا ہمیں پورا یاد ہے اس لیے کہ ہم انڈین پیپل تھیٹر کے بھی گانے کے اسکواڈ میں تھے, اور فلمی گانوں سے بھی ہمیں زیادہ جو اچھے ہوتے تھے وہ ہمیں یاد ہو جاتے تھے. شاعری پر ان کی گرفت بھی کمال تھی. انہیں بے شمار غزلیں اور نظمیں یاد تھیں. غالب اور میر سے لے کر جون ایلیا اور افتخار عارف تک بے شمار شاعروں کے کلام انہیں یاد تھے.
اور برمحل اشعار سنایا کرتے تھے. اب بہت بڑا انقلابی جوش ملی آبادی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کو وہاں نہرو اور ابوالکلام اتنا رسپیکٹ دیتے تھے وہ یہاں آ جائے گا پاکستان میں. لیکن وہ بھی یہاں آئے اور خوار ہوئے، اور بعد میں یہ ہوئی. اس پر مجھے ان کا شعر ایک یاد آتا ہے، نام مجھے یاد نہیں آتا، جو بت کدے میں تھے وہ صاحبان کشف و کمال، حرم میں آئے تو کشف و کمال سے بھی گئے. واہ. کہہ رہے ہیں آپ کے ایوب ملک روحانی بیٹے ہیں، وہ آپ کے بیٹے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. روحانی بیٹے یار سے چھیڑ چلی جائے حسد، گر نہیں بس تو حسرت ہی سے. سردار جعفری کی بہت مشہور نظم ہے فریب. انگلیاں جاگ اٹھیں، بربت و طاؤس نے انگڑائی لی، لوگ چلائے کہ فریاد کے دن بیت گئے، راہزن ہار گئے، راہ رو جیت گئے. قافلے دور تھے منزل سے بہت دور، مگر خود فریبی کی گھنی چھاؤں میں دم لینے لگے. چن لیا راہ کے روڑوں کو، ہدف ریزوں کو، اور سمجھ بیٹھے کہ بس لال و جواہر ہیں یہی. تم نے فردوس کے بدلے میں جہنم لے کر کہہ دیا ہم سے گلستان میں بہار آئی ہے. چند سکوں کے عوض چند ملوں کی خاطر تم نے ناموں سے شہیدان وطن بیچ دیا، باغباں بن کے اٹھے اور چمن بیچ دیا. یہ جو یہاں فیض کی جو نظم ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزشتہ سحر، یہ اس سے بہت پہلے کی ہے. تو یہ ساری سرگرمی کیفی آدمی ارینج کرتے تھے. اور وہ اس کا جو دیواری اخبار ہوتا تھا اس میں بھی ہم نے بھی اس میں پھر غزلیں بھی لکھی. ایک غزل ہماری تھی، اس کے 2-3 شعر ہمیں یاد ہے جو دیواری اخبار میں چھپے تھے. عہد کونا کے وہ غمناک فسانے بدلے، قسمتیں کیا ہے ہمیں نے تو زمانے بدلے. واہ. میں حقِ تشنہ لباں، میں حقِ تشنہ لباں، چھین لو بڑھ کے ساغر، ذہن ساقی نہ کبھی صبر و رضا نے بدلے. واہ. ایک مشاعرہ بمبئی میں ٹراوے کمپنی کی یونین تھی، اس کی صدارت کی انہوں نے، اس میں لے کے گئے، اس میں انہوں نے ہماری نظم پڑھائی ہم سے. کوئی بتائے دنیا کو ہو گیا کیا ہے، واہ. یہ کس کے دوش پہ ہو کر سوار گزری ہے. واہ. پلک جھپکتے ہی ہر ایک قدر بدلی ہے، جو کل بھلی تھی وہ اب ناگوار گزری ہے. واہ واہ واہ. شران آتی ہے غیرت کے جسم مردہ سے، سزا ضمیر کی کس پہ نہ بار گزری ہے. واہ. خلوص و پیار کی دلہن سہاگ کھو بیٹھی، وفا کلنک لگائے ہزار گزری ہے. واہ واہ. کوئی بتا یہ دنیا کو ہو گیا کیا ہے. کہ عارف جلالی کی یہ غزل متاع علم و دانش یوں فراواں کر کے چھوڑیں گے، اور جہاں کے ذرے ذرے کو غزل خواں کر کے چھوڑیں گے. یہی دنیا جو دوزخ کا نمونہ بنتی جاتی ہے، اسی دنیا کو ہم جنت بدامہ کر کے چھوڑیں گے. گئے وہ دن کہ غم سہتے تھے، چپ رہتے تھے، لیکن اب پریشاں کرنے والوں کو پریشاں کر کے چھوڑیں گے. نیاز حیدر یہ بھیمڑی کانفرنس ہوئی تھی، ایک بہت مشہور نظم انہوں نے پڑھی تھی، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے. ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے. یہ تپے دک کی حکومت کے کفن چور نظام، یہ سر عام شہیدوں کے لہو کا نیلام، زاغ نالا کی طرح شور مچاتی ہوئی شام، بھونکتے کاٹتے کتوں سے بھی پاگل ایام، زندگی ہے کہ یہ انسان کی رسوائی ہے. ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے. اور اس دوران میں چونکہ چین کا انقلاب اپنے تکمیل کے مراحل میں تھا، تو اس کے حوالے بھی اس نظم تھے، اور اس کے عموماً ان کے 1-2 اور مصرے تھے، جو یہ ہے کہ آج سے نام ہر ایک شہر کا شنگھائی ہے. شنگھائی پہ جب ان کا قبضہ ہو گیا تھا، یا یہ کہ چیانگ کائی شیک کا نہرو سے وہ موازنہ کرتے تھے، تو آج سے کون سے ملک میں کس چاند کی موت آئی ہے، ساتھیو آؤ کے ہنگامے صفا رہی. اسٹوڈنٹ یونین نے نیاز کو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ آئے ہوئے ہیں بمبئی، تو وہاں انہوں نے
यूनियन का मुशायरा रखा। तो जब उनको इंतज़ामिया को पता लगा तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि नियाज़ जो है यहाँ कोई सियासी नज़म नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो सिर्फ तालीमी नज़म पढ़ूँगा और उनसे कहो कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे। और उन्होंने ये रात उनसे गुफ्तगू हुई और सुबह जब वो मुशायरे में शरीक हुए दूसरे दिन तो उन्होंने वो वहाँ नज़म सुनाई। आप कहें तो उसके कुछ बंद सुना दो। ये ज़बां आज भी खामोश न होगी है दोस्त, ये ज़बां आज से पहले कभी खामोश न थी। ज़हन व इफ़कार पे पाबंदी से क्या होता है, लबे इजहार सरेदार भी वाह होता है। रखियो गालिब मुझे इस तरफ नवाई से माफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। कॉलेजों से जो गए आलिम फाजिल बनकर, उनकी अर्ज़ी को सिफारिश की शहादत न मिली। और मुफलिसी ने ये कहा जहर है इफलास का हल, और की जो नीलाम सनत जहर की कीमत न मिली। ये ज़बां आज भी खामोश ना होगी है दोस्त, ये ज़बां आज से पहले कभी खामोश न थी। जहर का जाम जो यूनान में पी सकता है, वो कभी झूठ को परवान न चढ़ने देगा। जो कि डायर को भरी बज़्म में गोली मारे, वो कभी मौत को इंजील न पढ़ने देगा। ये ज़बां आज भी खामोश ना होगी है दोस्त, ये ज़बां आज से पहले कभी खामोश न थी। एक वो देश भी है मुफ्त है तालीम जहाँ, जिस जगह इल्म का व्यापार नहीं हो सकता। एक वो देश भी है मुफ्त है तालीम जहाँ, जिस जगह इल्म का व्यापार नहीं हो सकता। इल्म दरियाओं के मानिंद बहा करता है, जिसकी फयाजी से इनकार नहीं हो सकता। ये ज़बां आज भी खामोश होगी। इल्म दरकार है टिगोर के बेटों के लिए, इल्म इकबाल के फर्जंदों का हक है साथी। और इल्म को छीन लो सरमाए के दलालों से, आज से मेरा यही एक सबक है साथी। उसी के साथ मजरू सुल्तानपुरी का मैं जिक्र करूँगा कि और उनकी नज़में उनकी गज़लें एक नहीं 10 गज़लें मैं आपको सुना दूँ। यहाँ निकल के मैदान में दो रुखी के खाने से, काम चल नहीं सकता अब किसी बहाने से। मन चले बुनेंगे अब रंग बू के पैराहन, हुस्न ढल के निकलेगा अब तो कारखाने से। सुर्ख इनकलाब आया, दौरे आफ्ताब आया, मुंतज़िर थी ये आँखें जिसकी एक ज़माने से। इश्क की किसे फुर्सत दौरे जहद में मजरू, आज ज़ख्म सर बेहतर दिल पे चोट खाने से। ये मेरे अपने ख़्याल के मुताबिक बहुत ही मुख्तसर वीडियो है। मेरे पास रशाद साहब का इतना मवाद है कि मैं उसमें कोई किस्तें चला सकता हूँ स्टार प्लस से ज़्यादा किसी ड्रामे की, इतना मवाद है। और ज़रा सी बातें नोट की, मतलब जमील ख़ान साहब ने प्रेस क्लब में प्रोग्राम किया, उसकी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। बुगिया साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके घर पे हम मौजूद थे। अयूब मलिक साहब हैं, इनके सबकी रिकॉर्डिंग है। और वो इस तरह से, मतलब एक तो प्रोग्राम में शिरकत के बाद गुफ्तगू होती है, एक फॉर्मली गुफ्तगू, वो तमाम चीज़ें मैंने पल पल की रिकॉर्ड की और कोशिश की। जब मैं ये वीडियो बनाने लगा तो ये कभी 1 घंटे की हो जाए, कभी 40 मिनट की हो जाए, तो मजमे का भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है शायद। तो फिर मैं उसको आस्ता नीचे तक ले आया। तो अब ज़रा सी कोशिश थी मेरी, मैं ख़ुद तो इसमें थोड़ा सा मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी इसका मुझे बताइएगा। अच्छा, अब मैं फरमान अली साहब को दावत दूंगा, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। मैं पिछले दिनों गिलगित गया हुआ था, तो मुझे अचानक सोशल मीडिया पे देखा कि रिशाद साहब जो है जल बसे हैं। तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने फ़ौरन नाज़िर को फ़ोन किया कि क्या ये दुरुस्त है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के फेक ख़बरें भी आ जाती हैं। तो वो एयरपोर्ट पे थे, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये दुरुस्त है। मुझे यकीन नहीं आया कि इतना यानी ज़िंदा दिल इंसान जो दूसरों के लिए उम्मीद और प्रैग्मेटिज़म का एक सिंबल थे, वो इस तरह जा सकते हैं। तो मेरी रिशाद साहब, जिसको मैं कॉमरेड रिशाद कहना पसंद करूँगा, उनसे ताल्लुक़ कोई 20-30 सालों का रहा है।
یعنی ایک دور وہ تھا جب ناظر جو میرے دوست ہیں، اور یہاں ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ میرے 2 دوست تھے جن کے والدین سے، جن کے والد صاحبان سے میرے دوستی تھی. ایک تو حارث ہیں، ان کے والد صاحب خلیق ابراہیم خلیق صاحب سے بھی میری دوستی رہی، اور رشاد محمود صاحب سے بھی. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایسے جائنٹس جو ہمارے ترقی پسند تحریک کے قدور شخصیات تھے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور اپنی صحافت اور سیاسی زندگی میں جن 3 شخصیات یا 3-4 شخصیات سے میں زیادہ متاثر ہوا ہوں، ان میں ایک تو لال بخش رند صاحب تھے، جن سے ہم نے سیاسی چیزیں سیکھی، اور دوسرے واحد بشیر صاحب تھے جو صحافت میں، اور احفاظ الرحمن صاحب تھے، اور رشاد محمود صاحب اور خلیق صاحب. یہ وہ شخصیات تھیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ان کے آدرش تھے، جس نظریات پہ وہ بلیو کرتے تھے، وہ خود عملی اس کا اظہار بھی کرتے تھے، یعنی وہ عملی شکل تھے ان کے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو تاریخ بھی ایسے لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کچھ جن اصولوں، جن نظریات، جن آدرشوں پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اس کا عملی اس کا یعنی شکل بھی ہو. تو پھر ایک کراچی سے جب میں اسلام آباد آئے تو اس کے بعد رشاد صاحب جب آتے تھے تو ناظر کے گھر یا پھر کبھی کبھار ہمارے گھر پہ ملاقات ہوتی تو ہمارے 2 موضوع ہوتے تھے جس پہ ہم گفتگو کرتے تھے، اور بعض اوقات تو یہ بور ہو جاتے تھے اور کہتے یار اب بند کر دیں. ایک تو اوبیسلی ہمارے نظریاتی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں یا پاکستان میں، اس پہ بات ہوتی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارے جو مشترکہ شوق تھا وہ تو پرانے گانوں کا تھا. اور وہ 40s کے زمانے سے لے کے 60s تک کا جو پیریڈ میں جو کچھ گانے کلاسیکل میوزک، ان پہ ہم بحث کرتے تھے، اور میں ان کو سنواتا تھا، وہ مجھے سناتے تھے. اور وہ امیزنگ ان کی میموریز تھی کہ ہر گانے کے یعنی بول یا اس کے لکھنے والے شاعر یا میوزک ڈائریکٹر یا جو کلاسیکل سماجی موضوعات پر بننے والے فلموں کے جو کہانی کار تھے، ہر ایک کا نام ان کو یاد رہتا تھا. یعنی تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری بات ان کی کمٹمنٹ اپنے نظریے کے ساتھ. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 40s میں 12 سال کی عمر میں جب وہ پارٹی کے ذیلی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہوئے، نیو پیپلز تھیٹر اور انجمن ترقی پسند مصنفین اور مزدور یونینز کے ساتھ، تو وہ ان کے ہر سیشنز میں وہ شریک ہوتے تھے بمبئی میں. اور اس زمانے میں جو مشکلات تھی فائنینشیل ان کی، یعنی 4 بہن بھائیوں کی ذمہ داری، والدہ کی ذمہ داری. اب اس دوران ان کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی غالباً تنخواہ 12 آنے تھی، اور ایک زمانہ 2 روپے کوئی کچھ آنے ان کے تنخواہ تھی. تو پارٹی نے الیکشن میں حصہ لینا کے لیے کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ نے ہول ٹائمر بننا ہے تو آپ اپنا یہ جو نوکری چھوڑ دیں. اب اس کی کمٹمنٹ کا اندازہ لگائے کہ اس نے وہ نوکری چھوڑ دی اور پارٹی نے اس کو 12 آنے صرف دیا کہ بھائی آپ یہ 12 آنے میں اپنے گزارا کر لیں. تو آج کے دور میں کوئی تصور کر سکتا ہے، یعنی اس زمانے کا 2.5 روپے کا مطلب ہے کہ آج کے 2.5 لاکھ روپے. اگر کوئی کسی سیاسی کارکن سے آج یہ کہے کہ آپ 2 لاکھ روپے چھوڑ دیں، پارٹی آپ کو 20,000 روپے دے گی، آپ اس پہ گزارا کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ یعنی ناممکنات میں سے ہے، مشکل ہے یہ. تو ایسے یعنی شخصیات کو یاد رکھنا چاہیے. اور آج کے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹس ہیں ان کو کہ ان شخصیات کے حوالے سے اسٹڈی سرکلز میں پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی آدرشوں کے ساتھ کس طرح کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزاری. اور جیسے دوستوں نے ذکر کیا کہ آخری دم تک وہ پر امید تھے، یعنی معاشرے کے ارتقاء کے حوالے سے، معاشرے کی تبدیلی کے حوالے سے، اور جمہوری قدروں پہ بہت یعنی یقین رکھتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پہلوؤں پہ بات کرنے کے لیے بہت سیشنز چاہیے ہر پہلو پہ. تو اس پہ مجھے امید ہے کہ جو سیاسی کارکن ہیں ہمارے وہ ان پہلوؤں پر جو ہے الگ الگ سیشنز کریں گے، ان سے سیکھیں گے. جیسے حارث نے کہا کہ ہمیں
ان کے شخصیات، ان کی زندگی اور ان کی جدوجہد کے حوالے سے تاریخ مرتب کرنا چاہیے، اور جو ہمارے نوجوان کارکن ہیں ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ فرمان علی صاحب. آپ نے ویڈیو میں ایک جملہ سنا ہوگا، میں رات اس جملے کی ابھی تک محسوس کر رہا ہوں شدت. انہوں نے کہا کہ نیچے ہوٹل پہ ایک گانا بج رہا تھا، مسلسل بج رہا تھا، اور یہ 80 کی دہائی میں ہم نے بھی سنے تھے گانے ہوٹلوں پہ بجتے ہوئے. وہ آج ہمیں کئی ہوٹلوں پہ گانے بجتے ہوئے نظر نہیں آتے، غیر محسوس طریقے سے وہ بھی ختم ہو گئے. ورنہ ہوٹلوں کا ایک کلچر ہوتا تھا، گانے بجتے تھے، ٹی وی چلتے تھے. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے دیرینہ دوست بھی ہیں اور ان کے سمدھی بھی ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا اظہار خیال فرمائیں. محمد نفیس صاحب. شکریہ. میں ممنون ہوں آپ کو دعوت دی، اگرچہ کہ اس پہ ایک اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے، مگر بہرحال کیونکہ میرا بڑا ان سے گہرا تعلق رہا ہے اور کافی طویل بھی ہے، 50 سال کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں میں بھی رہتا تھا. ماڈل کالونی میں میرا قیام تھا، وہ سعود آباد میں تھے اور ان کی ایک دکان ہوتی تھی، اور میں انہیں شروع میں ایک شیشہ گر کی دکان کے مالک کے حیثیت سے پہچانتا تھا، اور ایک دکاندار اور گاہک کے جو تعلق ہوتے ہیں وہی ہوتے تھے. لیکن پھر اسی زمانے میں وہاں اسی علاقے میں ہمارے ایک ادبی تنظیم ترتیب ہوئی، اور اس میں ان کے دوست اسماعیل یوسف صاحب بھی جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. بزم علم و دانش کے نام سے وہ 80 کی دہائی میں بڑی فعال رہی، اور ہم ہر مہینے 3 ہفتے کے پروگرام کیا کرتے تھے. تو اس میں بہت فعال تھا، بہت شامل تھا. تو وہاں میں نے کبھی کبھار ان کو آتے جاتے دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک دکاندار اور شیشہ گر علم و ادب سے دلچسپی لیتا ہے، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. پھر ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی آنے لگا، جو پتہ چلا کہ وہ ان کے فرزند ارجمند ہیں، ناظر صاحب. وہ ابھی وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر ماسکو سے آئے تھے. تو پھر ان سے بھی ملاقات بڑھتی چلی گئی، اور پھر میرا تعلق دوستی ہوئی، پھر دوستی سے رشتہ بھی ہوا. تو اس دوران پھر ان سے اور زیادہ ملاقاتیں رہیں. تب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو دکاندار ہی نہیں ہیں، وہ تو علم کا ایک خزینہ ہیں. تو میں نے بڑا اس سے پھر آہستہ آہستہ متاثر بھی ہوتا گیا. اور جو بات وہ تو سبھی لوگ تعریف کر چکے ہیں کہ ان کی یادداشت جو ان کے صاحبزادے کو بھی حاصل ہوئی ہے، اور ان کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس قدر چیزیں انہیں یاد ہیں. میں عموماً میموری بیسڈ لرننگ کا مخالف رہا ہوں، اور ابھی بھی ہوں ویسے، مگر ان کی میموری سے مجھے جو نصیحت حاصل ہوئی اس پہ مجھے غور کرنا پڑا کہ میموری بیسڈ نالج بھی کامیاب اور بہتر ثابت ہو سکتی ہے اگر اسے صحیح تناظر میں استعمال کیا جائے. وہ بڑے صحیح تناظر سے ان کو استعمال کرتے تھے، اور یہ کتاب آپ پڑھیں ان کی لکھی بھی تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں سے اگر آپ بھی کچھ معلومات رکھتے ہیں اور اس کو ریلیٹ کریں گے تو آپ کو اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. کیوں کہ وہ اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں کرتے، وہ سیدھی سادھی، اور مگر کیونکہ ان کا آبزرویشن ایک سیاسی ماحول کے ساتھ رہا تھا تو وہ سب کچھ چیزوں کو اس حوالے سے بھی دیکھتے تھے، کیونکہ دیکھنے کی نظر بھی ہونی چاہیے. تو واقعات ہیں، میموری بھی ہے اور دیکھنے کی نظر بھی ہے، تو یہ ان میں بڑی موجود تھی. تو پھر میں نے ایک دفعہ بڑی گفتگو، بڑی عجیب وہ ایسے اہم نقطے بھی لے آیا کرتے تھے کہ جو حیران بھی کرتے تھے. ایک دفعہ عالمی سیاست پہ گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ عالمی سیاست جو ہے اس کا تو جو رخ طے کرنے والے یہ کارپوریٹ بزنس کے لوگ ہی ہیں، وہی کرتے ہیں. اور کوئی، میں حیران تو ہوا، مگر جیسے جیسے ہم نے دیکھا اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے کاروباری معاملات میں اپنے پاؤں پھیلائے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک معاشی دباؤ ایک سویلین کارپوریٹ بزنس کا جو حکومتی اداروں پر آ سکتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بھی ان کو لیے غیر ضروری رہا ہوگا. تو یہ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ
عموماً اپنی جو کتاب ہے اس میں جو کچھ انہوں نے لکھا اس میں کچھ چیزیں جیسے شاعر حضرات کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں بڑی اچھی کہی ہیں. جیسے جعفری صاحب کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ان کی تعریف بھی کی ہے، لیکن ان کی کچھ چیزوں کے خامی کے بارے میں بھی کوئی برائی کے حساب سے نہیں، مگر ایک واقعے کے طور پر کہ جیسے منٹو کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کے جو بھی افسانے آیا کرتے تھے اس پر وہ منفی تنقید زیادہ کیا کرتے تھے. تو یہ بات مجھے بڑی حیران کن اور دلچسپ بھی لگی کہ بیچارے منٹو جو ہیں وہ دائیں بازو کے لیے ہی مورد الزام نہیں رہے، بائیں بازو کے بھی کئی ایک لوگوں کے لیے ان پر اعتراضات رہے. یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ کس طرح سے کچھ مفکر جو ہیں یا لکھاری جو ہیں وہ متنازع بن جاتے ہیں، اور یا تو وہ وقت سے آگے کے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے. اور جو دوسرے بھی بڑے ادیب ہیں، جعفری صاحب کوئی کم پائے کے شاعر نہیں تھے، مگر یہ ایسا ہوتا ہے. ایک اور واقعہ جو مجھے متاثر کیا، میں ان کے ان واقعات کو ذکر کر رہا ہوں کہ جس سے ہم کچھ تھوڑا سا حوالہ بنتا ہے. جیسے 1946 کی جو نیوی کی بغاوت ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ مسلم ہندو اتحاد کا انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ لوگوں نے، دونوں نے، مسلم ہندو اور سب نے مل کر اس کی حمایت میں جو بھی احتجاج ہو سکتا تھا وہ کیا. اگرچہ کہ دیکھا جائے تو اس سے چند ماہ پہلے ہی 1946 کا الیکشن ہو چکا تھا، جس میں جو بامبے میں تمام مسلم سیٹوں سے مسلم لیگ جیتی تھی، جس نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور اس کے ہی 1-2 ماہ بعد یہ واقعہ ہوتا ہے اور وہ اتحاد موجود ہے. یعنی وہ جو ایک کلچرل تسلسل چل رہا تھا وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا. سیاسی طور پر تو ٹوٹا تھا، مگر پھر بعد میں وہ جو فسادات ہوئے اس نے مزید اس کو نو رنگ کر دیا. تو یہ بھی رہا کہ اس میں اس کا رہا. تو پھر ایک بات جو اور مجھے ان میں لگی، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جب میں پارٹی میں شامل ہوا تو کتابیں پڑھنے کی، مختلف کتابیں، جیسے بھی انہوں نے بتایا بھی تھا کہ اور لوگوں نے بھی بتایا کہ مختلف کتابیں انہوں نے بتایا کون کون سی کتابیں انہوں نے لکھی تھی، مختلف موضوعات کی کتابیں، مختلف لکھنے والوں کی، اور وہ اور بھی مزید پڑھتے رہے. اور انہوں نے اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ یہ رجحان اب آج کل کی پارٹیوں میں مفقود ہے. تو یہ بات قابل غور ہے. پھر یہ ہے کہ یعنی اس متنوع کتاب بینی سے ان کو جو فائدہ ہوا کہ وہ کوئی سیاسی تنگ نظری کا زیادہ شکار نہیں رہے، جیسے باقی لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے تمام موضوعات پہ گفتگو کر رہے تھے، اور اپنا ان کا جو لبرلزم ہے وہ بھی موجود رہتا تھا، اور وہ کسی خاص اگرچہ کہ نظریے سے وہ آخر وقت تک جڑے رہے، اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا، مگر اس کے باوجود لوگوں کی باتیں سننے میں. تو یہ ایک ان کی جو زندگی کا عمل رہا ہے وہ بڑا قابل غور اور جسے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان کی کتابوں سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کو علم و آگاہی کے ساتھ آخر وقت تک کیسے گزارا جا سکتا ہے وہ شاید ہم رشاد صاحب سے سیکھ سکتے ہیں. شکریہ. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر ناظر کو یہاں آنے کی دعوت دوں، میں بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے بعد ایک اور پروگرام ہونا ہے. وہ سوانگ تھیٹر گروپ والے ایک تھیٹر پیش کریں گے یہاں پر، جس کے ٹکٹس جو ہے نا وہ آپ کو دروازے پہ ملیں گے، داستان مزہ کے نام سے. دیکھیے گا، جو لوگ تھیٹر کا شوق رکھتے ہیں وہ اس کو بہت انجوائے کریں گے. میں بارہا درخواست کر چکا ہوں دوستوں سے، مطلب جو ہمارے بزرگ دوست ہیں، اور یہ درخواست اس لیے نہیں کہ وہ بزرگ ہیں، اس لیے کہ ان کی پوری زندگی کی ایک اسٹرگل ہے، ان کا کام ہے، ان کا سفر ہے، سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے. باور صاحب یہاں موجود ہیں، ناصر زیدی صاحب موجود ہیں، آپا کشور موجود ہیں، افراسیاب کھٹک صاحب سے بھی بار بار درخواست کی ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو نہیں لکھواتے لیکن اس کو ویڈیو میں بنوائیں، تاکہ آپ لوگوں نے جو ایک سفر 60-70 سال کا جو گزارا ہے وہ آنے والے وقتوں میں
ایک ریکارڈ کی صورت میں ہم لوگوں کو میسر ہو, ہماری آنے والی نسلوں کو میسر ہو. تو اس کے لیے کوشش کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں اور اظہار تشکر فرمائیں, اس کے بعد پروگرام. شکریہ. مجھے ووٹ آف تھینکس دینا ہے. میں والد صاحب کے بارے میں کچھ زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے ان کے بارے میں مضامین بھی لکھے جو چھپ بھی چکے ہیں, اور انگلش میں بھی اردو میں بھی ایک مضمون شاید کل بھی جنگ میں شائع ہوگا, اور بہت ساری باتیں دوست کر چکے ہیں. تو میں اپنے آپ کو ووٹ آف تھینکس تک ہی محدود رکھوں گا. شکریہ پہلے تو آپ سب خواتین و حضرات کا کہ آپ لوگ اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. اس سے مجھے ذاتی طور پر بہت حوصلہ ملا. ان تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے تعزیت کے لیے کال کی, تشریف لائے, بات کی اور میری ہمت بڑھائی. آپ کا شکریہ. اس پروگرام کا انتظام کرنے میں ظاہر ہے بلیک ہول کی انتظامیہ کا شکریہ, انجمن ترقی پسند مصنفین اور نیشنل پارٹی پنجاب کے ایوب ملک صاحب, ان لوگوں نے, بلکہ ایوب ملک صاحب نے تو سب سے پہلے, یعنی ابھی میں کراچی میں ہی تھا اور میرے والد کی وفات کو کوئی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں اسلام آباد میں تعزیتی ریفرنس رکھ رہے ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں بھی یہیں رہوں گا کراچی میں 1 مہینے تک کم از کم اپنی والدہ کے پاس. اس کے بعد تو ہی کائنڈلی ایگریڈ کہ ہم اس کو بعد میں کریں گے جب میں آ جاؤں گا. تو جیسے ہی میں آیا, کل ہی رات میں پہنچا ہوں اور آج ہم نے یہ پروگرام کر لیا. تو ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا, اکمل شہزاد گھمن اور قادر غوری صاحب کا خاص طور پہ اس لیے شکریہ کہ یہ جو انہوں نے پچھلے 2-3 سال میں وقت لگا کر وہ ویڈیوز جو بنائیں, وہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی ڈاکیومنٹ ہے جو کہ, اور طویل انٹرویوز ہیں. اکمل شہزاد گھمن نے بھی کئی گھنٹوں پر محیط انٹرویو کیے, قادر غوری نے بھی کئی گھنٹوں پر محیط انٹرویو کیے, ڈاکٹر جعفر صاحب نے ان کے طویل انٹرویو کیے جن کو ٹرانسکرائب کر کے کتاب کی شکل میں لے کر آئے ڈاکٹر جعفر کراچی میں. وہ کتاب یہاں موجود ہے, جن کو چاہیے وہ یہاں اس پروگرام کے بعد لے سکتے ہیں. اور جو دوست یہاں پر مقرر تھے ان کا بھی شکریہ. ارشد وحید صاحب کا شکریہ, انہوں نے پرانی یادیں, ارشد سے مل کے, میرے والد کے بہت قریب تھے ارشد, اور جب بھی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ارشد کو بلاؤ, پرانی کچھ باتیں کرنی ہیں. فرمان, جیسے فرمان کا پرانے گانے اور وہ جو مشترکہ دلچسپی کی چیزیں تھیں, وہ حارث سے مل کر ہمیشہ بہت خوش ہوتے. تمام دوستوں کے ساتھ وہ مل کے بہت خوش ہوتے تھے. تو ان تمام لوگوں کا شکریہ. اور اب شکریہ کے ساتھ میں آخر میں آپ لوگوں سے کچھ 1-2 درخواست بھی کروں گا, جو میں کراچی میں بھی پریس کلب میں دوستوں نے اور HRCP کے لوگوں نے ریفرنس کیا تھا, تو وہاں بھی میں نے اینڈ میں یہی بات کہی تھی جو ابھی قادر غوری نے بھی کہی کہ بھئی آپ, یعنی جو بھی 70-80 سال کے آس پاس یا 90 سال تک پہنچ جاتا ہے تو ان کو اپنی چیزیں یا تو تحریری طور پر خود لے کر آنی چاہیے. ابا میرے بڑے, جیسے اور بہت سے لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے نا, ہچکچاتے, نہیں لکھتے, وہ بھی ڈاکٹر جعفر نے میرے ابا کو مجبور کیا کہ وہ انٹرویو دیں. تو وہ انٹرویو دے کے ٹرانسکرائب کر کے, حالانکہ میرے ابا بالکل بہت اچھی ان میں لکھنے کی صلاحیت موجود تھی, وہ چاہتے تو لکھ سکتے تھے, لیکن پتہ نہیں ہمارے سینئر لوگوں میں کیا چیز ہوتی ہے, ایک ریلیکٹنس. تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے سینئر دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو 70-80 کے آس پاس ہیں, ان سب کو لکھنا چاہیے. صرف کشور آپا ہیں جنہوں نے تفصیل سے اپنی یادداشتیں کئی کتابوں میں لکھی ہیں. کشور آپا, آپ کا شکریہ, آپ یہاں آئیں. نسرین اظہر صاحبہ ہماری سینئر ساتھی ہیں, ان کا بھی شکریہ آنے کا. اور میں یہی کہوں گا کہ لکھنا چاہیے جو کچھ دیکھا ہے. اچھا, بعض لوگوں کا سینئر ساتھیوں کا یہ رویہ ہوتا ہے, جی کون پڑھے گا, کس کو دلچسپی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ یعنی آپ کو, ہماری اگلی نسلوں کا قرض ہے ہمارے اوپر جو ہمیں ادا کرنا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کو ہمیں لکھ دینا چاہیے. اور اس میں کوئی کسی بھی عمر, مطلب یہ کہ صرف 70-80 نہیں, جو لوگ 90 کے آس پاس ہیں, جیسے ایوب ملک صاحب ہیں, عطا صاحب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کیونکہ یہ جن گانوں کی میرے ابا سے بات چیت کرتے تھے عطا, اور یہ تو مجھے لگتا تھا کہ یہ 1930 کی بات ہو رہی ہے. بابر صاحب بیٹھے میں, آپ کا شکریہ. اور تمام لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی آپ یادداشتیں, سولت پاشا صاحب آپ لکھتے ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ, لیکن اپنی یادداشتیں بھی لکھیے. ناصر زیدی صاحب, سب کو اپنی بھگیو صاحب, تو تمام سینئر اور جونیئر اور میرے ہم عمر دوستوں کا, احباب کا بہت بہت شکریہ. آپ کے یہاں آنے سے بہت مجھے حوصلہ ملا ہے اور یہ امید ملی ہے کہ جو کچھ میرے ابا کی سوچ تھی, جو خیالات تھے, اس میں وہ تنہا نہیں تھے اور ہم بھی تنہا نہیں ہیں. چھوٹے بہتے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اختلافات سے مراد یہ کہ جیسے ابا سے میرا ہوتا تھا, اب آخر میں ابا جو ہے وہ روس کے حامی تھے کہ اس نے اچھا کیا یوکرین پہ حملہ کر کے.
میں کہا ابا کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ مطلب وہ پرانا وہ سرخی روس جیسا بھی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے روس کے ساتھ برا ہو رہا تھا تو یوکرین پہ حملہ کیا. تو میں کہتا نہیں یہ تو روس کی میں اس پہ کبھی بھی حمایت نہیں کرتا. اس کے بھی چھوٹی موٹی باتیں جو ہے نا چٹکلے ہمارے چلتے رہتے تھے. بہرحال اچھا لگا آپ لوگ سب یہاں آئے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ.